السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے واجبات کا بیان جاری ہے، اور نماز کے واجبات کو اس سے پہلے شمار کرایا، تقریباً 22 واجبات آپ نے اس سے پہلے والے درس میں سماعت کیے، اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بھی اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ اب واجبات سے تعلق رکھنے والے کچھ ضروری مسائل بیان کرتے ہیں سوال جواب کی صورت میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، یہ بات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ اگر داہنی طرف سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ کیونکہ اوپر جو سجدہ سہو کا طریقہ بتایا گیا اس میں کیا کہا تھا کہ التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا ہے، داہنی جانب سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے، پھر وہ التحیات وغیرہ پڑھ کے قاعدے میں بیٹھ کر التحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے، یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ۔ لیکن کسی نے سلام نہیں پھیرا اور 2 سجدے کر لیے تو سجدہ سہو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگر بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یعنی ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ سوال: سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: سجدہ سہو کے بعد بھی التحیات پڑھنا واجب ہے، یعنی پہلے التحیات پڑھ کے 2 سجدے کیے، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد جب پھر سے قاعدے میں بیٹھے تو پھر سے التحیات پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ سوال: قیام میں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کچھ دیر سوچتا رہا کہ کون سی سورت پڑھوں تو کیا حکم ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی لیکن سورت یاد نہیں آ رہی ہے، کون سی سورت، کنفیوز رہتا ہے آدمی، تو اس میں تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہ گیا تو کیا حکم ہے؟ وہ کتنی دیر تک سوچتا رہا تو نماز ہو جائے گی، وہ کتنی دیر تک سوچتا رہا تو نماز میں خلل واقع ہوگا؟ اس کو بتاتے ہیں کہ اگر بقدر ادائے رکن، یعنی ایک رکن کی ادائیگی جتنی مقدار، یعنی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا اتنے وقت تک اگر سوچتا رہا تو پھر سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اس سے کم وقت لگا ہے سوچنے میں اور صورت اس کے بعد اس نے شروع کر دی تو سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہو گیا تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ آگے سوال ہے کہ اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: اصل حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب ہوا، اگر نہ کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی جس کا اعادہ واجب ہے، یعنی جس کو دہرانا واجب ہے۔ سجدہ سہو نہیں کیا، ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سجدہ سہو نہیں کیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو اس میں ایسا حکم ہوتا ہے کہ ابھی تک اگر کوئی منافی نماز کام نہ کیا ہو، یعنی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جائے، تو اسی وقت سجدہ سہو کر لینے کا اس کو حکم ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ سجدہ سہو کیا نہیں اور منافی نماز عمل بھی کر لیا، بات چیت کرنے لگ گیا یا کوئی ایسا کام کر دیا جو نماز کے خلاف ہے، تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا، اب اس نماز کو دہرانا پڑے گا۔ سوال: جان بوجھ کر کوئی واجب ترک کر دیا، جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو اب سجدہ سہو کافی نہیں ہے، بلکہ اب نماز کو دوبارہ پڑھنا اور لوٹانا واجب ہوگا۔ سوال: فرض ترک ہو گیا، یہاں تو ابھی تک واجب چھوٹنے کی بات چل رہی تھی، لیکن کہتے ہیں اگر کوئی نے کسی سے فرض ہی چھوٹ گیا، کوئی فرض چھوٹ گیا، کسی نے فرض ہی کو ترک کر دیا، فرض ترک ہو گیا تو کیا سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی؟ جواب: فرض ترک ہو جانے سے، یعنی فرض چھوٹ جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ فرض جو ہے وہ نماز کا رکن ہوتا ہے، نماز کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے، اور کوئی ایک فرض بھی اگر نہیں پایا گیا، ایک فرض بھی اگر چھوٹ گیا تو نماز کی حقیقت ہی نہیں پائی گئی، نماز وجود میں ہی نہیں آئی، گویا کہ اس میں اس کی اصل میں کمی آ گئی۔ سوال: نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ یہ تو نماز میں قرآن پاک پڑھنا ہی ہے، لیکن کب ایسی صورت ہے کہ نماز میں قرآن پاک پڑھا لیکن پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟
تو یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ قیام کی حالت میں اگر ہم نے قرآن پڑھا ہے اور سورہ فاتحہ سورت جو پڑھی جاتی ہے اس سے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں اور پڑھ دیا، دوسرے رکن میں کہیں پڑھ دیا ہے۔ اسی کو بتاتے ہیں کہ قیام کے علاوہ دیگر ارکان میں، رکوع میں، سجدے میں یا قعدے میں قرآن مجید پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو جگہ ہے وہ قیام کی حالت، قرآن مجید قیام کی حالت ہی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اذکار ہیں، التحیات ہے، تسبیحات، وہ سب پڑھیں گے دوسرے ارکان کے اندر، لیکن قرآن مجید صرف قیام کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ قیام کے علاوہ دوسرے ارکان میں اگر پڑھا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سوال، قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو اس سے نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے یہ واجبات میں سنا ابھی کہ قعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھنی ہے، التحیات سے زیادہ کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ تو کسی نے التحیات کے بعد قعدہ اولیٰ کے اندر، اور کون سی نماز کا قعدہ اولیٰ؟ فرض، واجب اور سنت موقدہ کا قعدہ اولیٰ، اس میں التحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے۔ تو کسی نے فرض، واجب اور سنت موقدہ کے قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد اتنا پڑھ دیا، اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، اتنا پڑھ دیا، تو اتنے سے بھی چونکہ درود شریف ہو جاتا ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں ایسا ہوا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر اتنا پڑھ لیا تو اب نماز کو دہرانا واجب ہے، نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ سوال ہے کہ کس صورت میں نمازی سلام پھیرنے کے باوجود نماز سے باہر نہیں ہوتا؟ ہم عام طور پر تو یہی سمجھتے ہیں کہ سلام پھیر دیا تو نماز سے باہر ہو گئے، لیکن کون سی ایسی صورت ہے کہ سلام پھیر دیا پھر بھی ابھی نماز میں ہے؟ وہ جو میں نے ابھی اشارہ کیا اس کی طرف کہ سجدہ سہو واجب تھا، سجدہ سہو نہیں کیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے، تو ابھی وہ نماز ہی کے اندر ہے جب تک کوئی منافی عمل نہ کیا ہو۔ وہی بات یہاں پہ بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جس پر سجدہ سہو واجب ہو مگر سہو ہونا یاد نہ ہو تو اس صورت میں سلام پھیرنے کے باوجود نماز کے باہر نہیں ہوتا، بشرطے کہ سجدہ سہو کر لے۔ لہٰذا جب تک کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو، کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جائے، تو اسے حکم ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے اور تشہد وغیرہ پڑھ کے نماز پوری کرے۔ وہی مسئلہ جو میں نے ابھی اس سے پہلے بیان کیا۔ آگے سوال ہے کہ وہ کون سی صورت ہے کہ سجدہ سہو ہونے کے باوجود سجدہ سہو نہ کرنا اولا ہے؟ کیا مطلب کہ سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے، اس کے باوجود سجدہ سہو نہ کرنا بہتر ہے؟ ایسی تو کون سی صورت؟ ابھی تک تو ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نماز میں واجب چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو ہی سے اس کی تلافی ہوگی، اس کی بھرپائی ہوگی، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز میں کمی رہ جائے گی۔ لیکن ایسی کون سی صورت ہے کہ جہاں سجدہ سہو نہ کرنا بہتر ہے سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود؟ جواب دیتے ہیں اس صورت میں جب کہ جمعہ اور عیدین میں حاضرین کثیر ہو، یعنی نمازی بہت زیادہ تعداد میں، اور عام طور پر ایسا ہوتا بھی ہے کہ جمعہ میں بھی بہت زیادہ نمازی ہوتے ہیں اور عیدین میں جمعہ سے بھی زیادہ نمازی ہوتے ہیں، عید کی نماز میں، اور فتنے کا خوف ہو، ایسی صورت میں سجدہ سہو نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے نمازی بھی ہوں گے جو بالکل نرے جاہل ہوں گے، جن کو سجدہ سہو کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی صورت میں امام نے سجدہ سہو کیا اور ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے، یہ دو سجدے، تو وہ تو یوں سمجھیں گے کہ یہ دو زائد سجدے کیوں کیے امام نے، یعنی ہم تو وہ نماز کے دو سجدے انہی سجدوں کو سمجھ رہے تھے ابھی تک، امام نے یہ دو سجدے کہاں سے؟ ہو سکتا ہے امام پر اعتراض کر دے، امام سے جھگڑنے لگ جائیں، ہو سکتا ہے یہ جاہلوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو یا یہ کہ کوئی اور اس کی وجہ سے فتنہ ہو جائے، اس لیے وہاں جمعہ اور عیدین کی نماز میں جب بہت زیادہ بھیڑ ہو تو وہاں پہ سجدہ سہو نہ کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر امام کو یقین ہے، امام کو اطمینان ہے، کیونکہ امام اس سے پہلے بار بار یہ مسئلہ بتا چکا ہے، امام جمعہ میں بھی بتا چکا ہے، امام عیدین میں بھی بتا چکا ہے کہ واجب چھوٹ جائے، بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، یہ مسئلہ اس کے سارے مقتدیوں کو پتہ ہے، اور اس مسجد کے مقتدی بھی فکس ہیں، عام طور پر وہی مقتدی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جمعہ اور عیدین کے اندر بھی، وہ اس کے نمازی، اس مسجد کے نمازی مقرر ہیں، فکس ہیں، اور امام کو یہ غالب گمان ہو چکا ہے کہ تقریباً سارے جو نمازی ہمارے ان کو یہ مسئلہ پتہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ جھگڑا یا فتنہ اب وہ بات ہی نہیں رہی، کیونکہ اب وہ مسئلہ سب کو معلوم ہے۔ سوال، کس صورت میں امام کے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرنے پر مقتدی نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ امام سجدہ سہو کر رہا تھا، اور سجدہ سہو کرنے کے لیے امام نے سلام پھیرا اور مقتدی نے بھی سلام پھیر دیا تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ ایسی کون سی صورت ہے؟ تو جواب دیتے ہیں مسبوق یعنی وہ شخص جس کی پہلی رکعت کے بعد جماعت میں شامل ہوا، یعنی جس کی 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعتیں چھوٹی ہوں، جب تک اپنی رکعتیں مکمل نہ کر لے وہ سلام نہیں پھیر سکتا،
لہٰذا اگر امام نے سجدہ سہو سے پہلے یا بعد میں سلام پھیرا اور مسبوق نے بھی قصداً سلام پھیر دیا جان بوجھ کر تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر بھول کر پھیرا ہے تو نہیں ٹوٹے گی۔ مسبوق جن کی رکعتیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ سلام نہیں پھیر سکتے، جان بوجھ کر سلام پھیرے گا امام کے ساتھ تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر بھولے سے سلام پھیرا تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کو آگے بیان کریں گے کہ مسبوق نے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیرا تو اس پر سجدہ سہو ہے یا نہیں۔ تو جواب دیتے ہیں کہ اگر مسبوق نے بھول کر امام کے ساتھ بالکل ساتھ میں معاً یا یعنی بالکل ساتھ میں بغیر کسی وقفے کے بالکل امام کے ساتھ میں سلام پھیر دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ اور اگر سلام امام کے کچھ بھی دیر کے بعد سلام پھیرا ہے، یعنی اس نے مقتدی نے سلام امام کے کچھ دیر کے بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ آگے سوال ہے کہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول گیا اور رکوع یا سجدے میں یاد آیا تو کیا کریں؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، وہ سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا یا سجدے میں چلا گیا تھا تو اب کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ جو سورت ملانا بھول گیا اگر اسے رکوع میں یاد آیا تو فوراً کھڑا ہو کر سورت پڑھے، پھر رکوع دوبارہ کرے اور پھر نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ کرے، اور اگر رکوع کے بعد سجدے میں یاد آیا تو صرف اخیر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ رکوع میں اگر یاد آ جاتا ہے تو لوٹنے کی اجازت ہے، واپس آ جائے اور سورت ملانے کے بعد پھر سے دوبارہ رکوع کر لے، لیکن رکوع کے بعد سجدے میں یاد آ رہا ہے یا قعدے میں یاد آ رہا ہے تو اب لوٹ نہیں سکتا وہ، اب وہ آخر میں سجدہ سہو کرے، جو واجب چھوٹا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ آگے ایک سوال ہے کہ امام نے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، شک ہو جاتا ہے، شبہ، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے، اس کی جگہ پہ انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز ہو گئی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز ہو گئی اور سجدہ سہو کی یہاں پر اصلاً حاجت نہیں، کیونکہ اس سے کوئی واجب چھوٹتا نہیں ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ پر اگر کوئی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی واجب نہیں چھوٹا، اور سجدہ سہو کب کرنا پڑتا ہے؟ جب کوئی واجب چھوٹے، جب یہاں کوئی واجب چھوٹا ہی نہیں ہے تو سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ سوال، اگر کسی نے قیام کی حالت میں تشہد پڑھا یا قعدہ اولیٰ میں ایک سے زیادہ مرتبہ تشہد پڑھا تو کیا حکم ہے؟ تشہد یعنی التحیات، التحیات کہاں پڑھتے ہیں؟ قعدے میں پڑھتے ہیں، قعدہ اولیٰ میں، قعدہ اخیرہ میں، اور کسی نے قیام کی حالت میں پڑھ دیا یا قعدے کی حالت ہی میں ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ دیا، 2 مرتبہ پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں کے قیام میں الحمدو کے بعد تشہد پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور الحمدو سے پہلے پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر وہ ثنا کا محل ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مان لیا جائے گا کہ یہ ثنا کے قائم مقام ہو گئے، کیونکہ اس میں بھی تو اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، تو وہ وہاں پہ وہ ثنا کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں یعنی اگر سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا ہے تو سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن پچھلی یعنی آخری رکعتوں کے قیام میں تشہد پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہ ہوا۔ آخری 2 رکعتوں کے قیام میں جو بعد والی 2 رکعتیں ہیں اس میں اگر تشہد پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ان رکعتوں میں کچھ دعائیں بھی ثابت ہیں، تو اب یہ ان دعاؤں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور اگر قعدہ اولیٰ میں چند مرتبہ تشہد پڑھ دیا تو سجدہ واجب ہو گیا، ایک سے زیادہ مرتبہ اگر تشہد پڑھ لیا قعدہ اولیٰ میں تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ اگر کسی نے 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر کوئی سورت پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی کسی بھی رکعت میں سورت سے پہلے 2 بار سورہ فاتحہ پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ چونکہ ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اب 2 مرتبہ ہو گئی تو وہ واجب چھوٹ گیا، اس لیے اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سوال، مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا یا آخر میں کرے گا؟ امام پر سجدہ سہو واجب ہوا ہے، امام سجدہ سہو کر رہا ہے، تو مسبوق سجدہ سہو میں اس کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یعنی سلام میں تو پیروی نہیں کرے گا، سلام تو نہیں پھیر سکتا مسبوق یعنی جس کی ایک یا چند رکعتیں چھوٹی ہو وہ مسبوق نمازی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر سجدہ سہو وہ امام کے ساتھ کرے گا کہ نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، اور اگر امام کے ساتھ سجدہ نہ کیا اور بقیہ رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرے، یعنی اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کریں۔
مگر بلا ضرورت امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی امام سلام پھیرے گا تبھی تو پتہ چل پائے گا، امام نے ایک طرف سلام پھیرا، اب ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ امام پر سجدہ سہو واجب ہے کہ نہیں، امام سجدہ سہو کرنے والا ہے کہ نہیں کرنے والا۔ وہ اب دوسری طرف سلام پھیرنے لگ جائے گا تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ سجدہ سہو واجب نہیں، اسی لیے وہاں تک انتظار کیا جاتا ہے، امام کے ایک طرف پورا سلام پھیرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر وہ مسبوق مقتدی کھڑا ہوتا ہے۔ تو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا ہو جانا بغیر ضرورت یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے کہ امام کے سجدہ سہو سے پہلے جو لوگ جماعت میں شریک ہوئے ان کی نماز ہو گئی اور جو سجدہ سہو کے بعد شریک ہوئے ان کی نہ ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ جب مقتدی سجدہ سہو کے بعد امام کے ساتھ ملیں اور بعد میں انہیں پتہ چلے کہ امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا تو ان مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، ان مقتدیوں کی نماز فاسد۔ کیونکہ دیکھیں امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا پھر بھی امام نے سجدہ سہو کیا، تو ایسی صورت میں جیسے ہی وہ سجدہ سہو کے لیے ایک طرف سلام پھیرے گا وہ نماز سے باہر ہو جائے گا، یعنی امام نماز سے باہر ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ امام رہا ہی نہیں۔ اب جب وہ امام رہا ہی نہیں تو اس کی اقتداء کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی، اور ایسی صورت میں اب جو لوگ سجدہ سہو کے بعد شامل ہو رہے ہیں اور اس کی اقتداء کر رہے ہیں تو وہ ایسے آدمی کی اقتداء کر رہے ہیں جو ان کا امام ہے ہی نہیں، یعنی غیر محل اقتداء میں یہ اقتداء ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ جو نمازی جو سجدہ سہو کے بعد شامل ہوئے ہیں جبکہ امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی وہ عام صورتوں میں بھی ہے کہ مسبوق مقتدی جس کی ایک یا چند رکعتیں چھوٹی ہیں اور امام نے سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو واجب نہ ہونے کے باوجود سجدہ سہو کیا، تو جو مسبوق مقتدی ہیں انہوں نے اگر سجدہ سہو میں امام کی اقتداء کر لی، امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لیا تو ان کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے کی وجہ سے امام نماز سے باہر ہو چکا ہے جبکہ اس کی نماز ابھی باقی ہے، جس کی رکعتیں چھوٹی اس کی نماز ابھی باقی ہے، وہ نماز ہی میں ہے، اور جب امام سجدہ سہو کر رہا ہے تو امام نماز سے باہر ہو چکا ہے، تو اب وہ ایسے آدمی کی اقتداء کر رہا ہے جو نماز میں ہے ہی نہیں، یعنی بے نمازی کہیں گے کہ جو نماز میں نہیں ہے اس کی اقتداء، بے نمازی کا وہ مطلب نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یہاں مطلب یہ کہ وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کی اقتداء ہو رہی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کی بھی وہ مسبوق مقتدی جن کی ایک یا چند رکعتیں چھوٹی ہیں سجدہ سہو میں، ایسی صورت میں جبکہ امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا، امام نے سجدہ سہو کیا، اس سجدہ سہو میں اگر مسبوق مقتدی اقتداء کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس مسبوق مقتدی کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا؟ جس کی رکعتیں چھوٹی ہیں اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا؟ تو وہ سجدہ سہو میں اس کی پیروی کرے یا نہ کرے، یہ اس کو کیسے؟ تو امام کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امام بتائے کہ مجھ پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا اور میں نے کر لیا۔ تو جو لوگ مسبوق تھے جن کی رکعتیں چھوٹی تھی اور جن لوگوں نے میری اقتداء کی ہے سجدہ سہو میں اپنی نمازیں دہرائیں، اس پر لازم ہے کہ وہ یہ اعلان کرے۔ لیکن مان لیجئے کہ امام کو بھی اس کی بھی توجہ نہیں گئی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بتانا بھول گیا، کوئی اور ایسی ضرورت کی وجہ سے امام نہیں بتا پایا، تو ایسی صورت میں ان مسبوقین کی نماز مان لی جائے گی، ایسی مسبوقین کی نماز مان لیا جائے گا کہ ہوگی، کیونکہ وہ مجبور ہیں، ان کو تو بتایا ہی نہیں کسی نے، امام نے نہیں بتایا، کسی اور نے بھی نہیں بتایا، اور کوئی اور بھی بتا بھی کیسے، کسی اور کو بھی کیسے پتہ چلے گا کہ امام پر سجدہ سہو واجب تھا کہ نہیں؟ تو امام نے نہیں بتایا، امام کسی وجہ سے بھول گیا یا کوئی اور وجہ تھی، تو ایسی صورت میں مسبوقین کی نماز مان لی جائے گی، یعنی مان لیا جائے گا کہ ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، کہتے جب کسی نے سجدہ سہو کر کے فوراً سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ جبکہ آپ نے دیکھا سجدہ سہو کرنے کے بعد بھی اتحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھنا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے سے پہلے قعدہ باطل نہ ہوا، پہلا قعدہ جو اس سے پہلے کیا تھا وہ باطل نہیں ہوا، مگر تشہد پڑھنا واجب ہے۔ جو پہلے اتحیات میں بیٹھتے ہیں پھر سجدہ سہو کرتے ہیں تو وہ قعدہ شمار میں آئے گا، لیکن سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر سے اتحیات پڑھنا واجب تھا، یعنی اگر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا تو فرض تو ادا ہو گیا مگر گنہگار ہوا، جو تشہد پڑھنا واجب تھا وہ واجب چھوٹ گیا اور اس واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوا، اور نماز کا اعادہ واجب ہے، نماز کو دہرانا واجب ہے۔ اب اس باب میں آخری سوال نماز کے واجبات کے تعلق سے، یہ آخری سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ وہی مسئلہ پھر سے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا اور نماز پھر سے پڑھنی واجب ہوگی۔
تو یہ چند مسائل تھے جو نماز کے واجبات سے تعلق رکھتے تھے، خاص طور پر سجدہ سہو، کیونکہ سجدہ سہو کے مسائل بھی تھوڑے پیچیدہ۔ ہمارے یہاں پہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ امام سے کوئی بھی غلطی ہو تو لوگ یوں سمجھتے ہیں، کسی بھی طرح کی غلطی ہو کہتے ہیں سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ کچھ لوگ تو ایسے کہ جن کو سجدہ سہو کیا ہے وہی پتہ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ جن کو تھوڑی سی معلومات ہوتی ہے، جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی غلطی ہو تو سجدہ سہو کرنا ہے۔ اب وہ غلطی مطلب کچھ بھی غلطی ہو جائے، امام سے قرات میں بھی غلطی ہو تو وہ سجدہ سہو کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر امام صاحب بعد میں سلام پھیر دیتے ہیں، سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں تو ہلہ مچا دیتے ہیں مسجد کے اندر، شور و غل ہونے لگتا ہے، سجدہ سہو کیوں نہیں کیا، سجدہ سہو کیوں نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام صاحب ہیں، ان کو امام بنایا گیا اس لیے کہ وہ زیادہ جانکار ہیں، ان کو مصلی پر کھڑے رکھنے کی اجازت، کھڑے رہنے کی اجازت ملی کیوں؟ کیونکہ وہ مدرسے میں پڑھ کے آئے ہیں، یعنی چلو اگرچہ حافظ ہو گئے لیکن وہ عوام سے تو زیادہ جانتے، عالم نہ بھی ہوں تو ان کو یہ عوام جو پیچھے کھڑی ہے جاہل لوگ، ان سے زیادہ مسائل معلوم، ان کو معلوم ہے کہاں سجدہ سہو کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، اور اگر مان لیجیے ان سے کوئی غلطی ہو بھی رہی ہوگی، ان کو بعد میں پتہ چلے گا تو وہ اس کی اصلاح کریں گے اور وہ بعد میں اعلان وغیرہ کریں گے، تو وہاں چلانے کی ضرورت نہیں، ہلہ مچانے کی ضرورت نہیں، شور و غل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خلاف ادب ہے، یہ امام کے ادب کے بھی خلاف ہے اور مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ تو اس طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا، جب وہ گرو گھنٹال سمجھ لیتے ہیں نا تو یہ سب کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ وہ تھوڑی سی جانکاری اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم مفتی سمجھنے لگ جاتے ہیں، تب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ ہر جگہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور امام کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور اس طرح دوسرے لوگ بھی ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر واجبات کا بیان مکمل ہوا، اس کے بعد ہے نماز کے مکروہات، ایسی چیزیں جو نماز میں مکروہ ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے، یہ سب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔